بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ قرآن پاک میں قربانی کا ذکر سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں اس حکم کے ساتھ آیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ پیارے مسلمانوں، اللہ کے نبی کے دیوانوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہدایت کے لیے انبیاء اکرام مبعوث فرمائے۔ اسی ہدایت کی روشنی میں آج کا ہمارا عنوان ہے، قربانی کس پر فرض ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب لازم ہوتی ہے جو عاقل، بالغ، مقیم، سفر میں نہ ہو اور صاحب نصاب ہو۔ قربانی ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب لازم ہے جو عید کے دنوں میں درج ذیل شرائط پر پورا اترتا ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، عاقل و بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو۔ صاحب نصاب ہونے کی شرائط آپ کی بنیادی ضرورتوں مثلاً گھر، سواری، کپڑے اور گھریلو برتن کے علاوہ آپ کے پاس اتنی مالیت یا نقدی ہو جو 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر ہو۔ یہ مالیت سال کے کسی بھی حصے میں آپ کی ملکیت میں رہی ہو۔ وقت قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر 12 ذوالحج کی شام تک رہتا ہے۔ قرض: اگر آپ پر کوئی ایسا قرض ہے جو فوری ادا کرنا ہے اور اس کی کٹوتی کے بعد یاد رہے کہ قربانی گھرانے پر نہیں بلکہ فی کس ہر صاحب استطاعت فرد پر الگ الگ واجب ہوتی ہے، لہذا اگر شوہر اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر الگ الگ قربانی لازم ہے۔ یاد رہے کہ قربانی گھرانے پر نہیں بلکہ فی کس ہر صاحب استطاعت فرد پر الگ الگ واجب ہوتی ہے، لہذا اگر شوہر اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر الگ الگ قربانی لازم ہے۔ آپ کے پاس نصاب کی مقدار سے کم مالیت بچتی ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ہمیشہ قربانی ادا فرمائی اور مدینہ منورہ میں 10 سال تک مسلسل قربانی کا فریضہ انجام دیا۔ صحابہ کو بھی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص وسعت مال رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی جانب سے بھی قربانیاں پیش کی۔ دعا ہے اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ دنیا اور آخرت
امت کی ہر بلائی کو ہماری طرف متوجہ کر دیجئے۔ اے اللہ، اپنے حکم سے ہماری زندگی کے سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔